اسرائیل نے بیروت ایئرپورٹ کے قریب وادی پر بارود کی برسات کر دی۔ متعدد عمارتیں زمین بوس، شہادتوں کا خدشہ۔ وادی بیکا اور بلبک میں فضائی حملے میں شہداء کی تعداد 40 ہو گئی۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے بین گورین ایئرپورٹ کے قریب فوجی مرکز پر میزائل داغ دیے۔ غزہ اور لبنان میں 21 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کی بیروت پر جارحیت جاری ہے۔ اسرائیل فضائیہ کے جنوبی لبنان اور بیروت ایئرپورٹ کے اطراف حملے میں کئی افراد جاں بحق ہو گئے۔ حملے میں متعدد عمارتیں بھی زمین بوس ہو گئیں۔ وادی بیکا اور بلبک میں بھی فضائی حملے، شہداء کی تعداد 40 تک پہنچ گئی ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ لبنان کے خلاف قابض فوج کی جارحیت کے نتیجے میں ملک کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے اب تک 3050 افراد شہید اور 13658 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ قابض اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی اور جنوبی لبنان میں 21 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ جنگ کے آغاز کے بعد سے غزہ، مغربی کنارے اور لبنان میں زخمی ہونے والے فوجیوں کی تعداد 5282 تک پہنچ گئی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں حملوں کے بعد حزب اللہ نے بھی میزائلوں سے حملے تیز کر دیے ہیں۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے مرکزی بین الاقوامی گیٹ وے بن گورین ایئرپورٹ کے قریب ایک فوجی مرکز پر میزائل داغے ہیں۔ حماس نے نو منتخب امریکی صدر سے اسرائیل کی حمایت، فلسطینیوں کے خلاف اندھا دھند تعصب ختم کرنے، غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں فلسطینی عوام کی نسل کشی اور جارحیت، برادر لبنانی عوام کے خلاف جنگ کو روکنے کے لیے سنجیدہ اور حقیقی کام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ کے بارے میں اس کے موقف کا دار و مدار انتظامیہ کی فلسطینی عوام، ان کے آئینی حقوق اور ان کے منصفانہ کاز کے حوالے سے موقف اور عملی رویے پر منحصر ہے۔ نئی امریکی انتظامیہ کو آگاہ ہونا چاہیے کہ فلسطینی عوام نفرت انگیز قبضے کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ فلسطینی عوام کسی بھی ایسے راستے کو قبول نہیں کریں گے جو انہیں آزادی، خود مختاری، خود ارادیت کے ان کے جائز حقوق سے محروم کرتا ہے۔ یہ بتانا افسوسناک ہے کہ 1948 میں فلسطین پر قبضے کے بعد سے تمام امریکی انتظامیہ نے مسئلہ فلسطین پر منفی موقف اختیار کیا۔ وہ ہمیشہ تمام شعبوں اور پہلوؤں میں قابض اسرائیلی ریاست کی سب سے بڑی حامی رہی ہے۔ انہوں نے وہ نو منتخب امریکی صدر سے مطالبہ کیا کہ وہ ان آوازوں کو سنیں جو غزہ کی پٹی میں جارحیت کو بند کرنا چاہتی ہیں۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے روکنے سے قبل جنگ بندی پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اسرائیل میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو ہماری پہنچ سے دور ہو۔ وہ دن آنے والے ہیں جب ہم فتح یاب ہوں گے۔ ایک بیان میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم کا کہنا تھا کہ صرف میدان جنگ میں ہونے والی پیش رفت لبنانی گروپ اور اسرائیلی فوج کے درمیان دشمنی کا خاتمہ کرے گی۔ بلا واسطہ مذاکرات حزب اللہ کی جانب سے لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نیبیہ بری کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس دسیوں ہزار تربیت یافتہ جنگجو ہیں جو ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس طویل عرصے تک لڑنے کی ضروری صلاحیتیں ہیں۔ حزب اللہ امریکی انتخابات کے نتائج پر فیصلے نہیں بدلے گا۔ امریکہ میں کون جیتا ہے اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ صرف میدان ہی سرحد پار جارحیت کو روک سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے وزیر دفاع یوآف گیلانٹ کو برطرف کیے جانے کے خلاف اسرائیل کے مختلف شہروں میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی برطرفی نیتن یاہو کو مہنگی پڑ گئی۔ یوآف گیلانٹ کی برطرفی کے خلاف اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب، نہاریہ، حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ ہزاروں مظاہرین نے سڑکیں بلاک کر کے جلاؤ گھیراؤ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں خطرہ ایران یا حزب اللہ سے نہیں بلکہ اپنی حکومت سے ہے۔ اسرائیلی پولیس نے احتجاج کے دوران مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا۔ 40 اسرائیلیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ چند روز قبل اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے دوران جنگ اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گیلانٹ کو برطرف کر دیا تھا۔ یوآف گیلانٹ کی جگہ موجودہ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کانٹز وزارت دفاع کا قلمدان سنبھالیں گے۔